اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عربی گرامر کے سبق نمبر 40 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم اسماء شرط کے بارے میں پڑھیں گے، تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اسماء جو اسم شرط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اپنے بعد آنے والے فعل کو مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی کہ جزم دے دیتے ہیں۔ جہاں ان اسماء کا استعمال ہوتا ہے وہاں جملے کا ایک حصہ شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جواب شرط کہلاتا ہے۔ شرط والا جملہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور جواب شرط جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی۔ شرط اور جواب شرط جب دونوں جملہ فعلیہ ہوں تو دونوں فعل مضارع بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایک فعل مضارع اور ایک فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، تبدیلی فعل مضارع میں آئے گی، فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی فعل ماضی مجزوم نہیں ہوگا۔ اذا فعل ماضی کے ترجمے کو مضارع میں بدل دیتا ہے، یہ بھی شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح لو بھی شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن غیر تکمیل شدہ شرط اور تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء شرط کون کون سے ہیں۔ ان، اگر، ان حرف شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ من اور ما جو کہ اسم موصول بھی ہیں، کئی جگہ پر یہ اسماء شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اینا جہاں، متا جب یا کب، ایون میں سے جو، مہما جو کچھ، حیثما جہاں کہیں، لو اگر۔ اسماء شرط کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ من یرحم یرحم، جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ ان تجلس اجلس، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا۔ ما تشرب اشرب، جو تو پیے گا میں پیوں گا۔ مہما تفعل افعل، جو کچھ تو کرے گا وہی میں کروں گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہے تو ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا اگلا آنے والا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔